رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ہاں سب سے زیادہ بااخلاق ہوگا. تو اس بات کو بہت اچھی طرح ملحوظ رکھیے. آپ کا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور ہر وقت اگر یہ کام کریں گے تو بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف. حالات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کو دور نہیں کریں اپنے آپ سے. اور جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں. اللہ نے جو شعور آپ کو دے دیا ہے، آپ 2 منٹ میں اس کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے اندر. تو آج راہ کرم میری بڑی گزارش ہے اس معاملے میں. بے شمار میرے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ بعض لوگ بہت دینی باتیں کریں گے اور باہر ان کا بڑا اچھا رویہ ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، مار پیٹ سے گریز نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان پر بات بات پہ گالی ہوتی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو داروغہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر والے آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کی گواہی نہیں دیتے، تو میں یہ بات مبالغے سے نہیں کہہ رہا، آپ کی نمازیں اور روزے بیکار ہو جائیں گے قیامت. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح کر دی تھی جب ایک بی بی کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ تہجد بہت پڑھتی ہے اور نمازیں بہت ادا کرتی ہے اور نفل پر نفل ادا کرتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے تنگ ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہیں دیتی، تو یاد رکھیے جو گواہی آج وہ آپ کے خلاف دے رہی ہے، قیامت میں یہی گواہی آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی.